اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو، جلدی سے کرو سبسکرائب۔ اللہ اکبر، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ اس بوڑھی عورت کا قصہ بھی آپ نہیں بھول سکتے، جو گھر کا سامان باندھ کے اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے سنا تھا مکے میں ایک جادوگر آیا ہے جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ دین ہی میرا چھین لے، مجھے شہر چھوڑ دینا چاہیے۔ گھر کے تھڑے کے اوپر سامان باندھ کے بیٹھی ہے، حضور بھی گزرے، اس نے دیکھا تو کہا بھتیجے یہ سامان میرے سر پہ رکھ دے۔ حضور نے سامان اٹھایا، دیکھا تو بوجھل تھا، وزنی تھا، اور بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی، تو کہا کہ بڑھیا اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑا۔ اس نے کہا اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی؟ حضور نے سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا سے باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں۔ تو بڑھیا کو کہا کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ سنا ہے یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دھرم لوٹ لیتا ہے، لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے۔ میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی ہے، میرے آبا و اجداد نے بتوں سے وفا کی ہے، میں چاہتی ہوں دین اجداد ہاتھ سے چھوٹ نہ جائیں، آخر اس شہر میں رہتی ہوں کہیں مل نہ جائے۔ خیر حضور نے کچھ نہیں کہا، اس کا سامان نہیں پھینک دیا کہ ٹھیک ہے تم پھر جاؤ۔ سامان اس کا اٹھایا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان پہنچایا، سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے تو اس نے کہا بچے اپنا نام تو بتا دے، لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی ایک جادوگر کے دکھ سے چھوڑ آئی ہوں، تو وہ کتنا برا بھلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، تو میں انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکے میں جادوگر رہتا ہے اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے، تو تیرا نام لیا کروں گی، تیرے قصیدے پڑھا کروں گی۔ تو حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے کہا سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا نام میرا یہی ہے۔ تو اس نے کہا پھر آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے۔ اللہ اکبر، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ لوگوں کی خدمت کریں، بوڑھوں کے کام آئیں، دکھیوں کے کام آئیں، مصیبت زدہ کے کام آئیں۔ حضور یتیم ہو کے یتیم پرور تھے، لاچاروں کی مدد کرتے، لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کے دے دیتے، اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مصیبت زدوں کے کام آ جاتے۔ تو حضور سے پیار کرنے والوں، امت میں آپس میں حسد نہ پھیلاؤ، بغض نہ کرو، نفرتوں کے پہاڑ کھڑے نہ کرو، ایک دوسرے سے پیار کرو، جڑو، امت وحدہ بنے، اور اپنے ماحول کو، اپنی معاشرت کو ایک خوبصورت معاشرت کا رنگ دو، اور اپنی زندگی کو حضور کے نام کر دو۔ حضور علیہ السلام کی محبت سے معاشرے کے دکھ جو ہیں وہ سمیٹے جا سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے محبت سے ہی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے قریب کیا، اور لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ وہ ایک بچہ آیا نا اپنی ماں کے لیے لباس لینے کے لیے، اور پہلے وہ گیا اپنے چچا کے پاس، اس کی ماں بیوہ تھی اور اس کا لباس پھٹ گیا تھا، اور وہ اپنے چچا کے پاس گیا تو اس نے دتکار دیا۔ ماں نے اس کو روکا تھا بیٹا نہ جانا، لیکن اس نے کہا کہ تیرے بدن کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے اور جگہ جگہ سے جسم جھلک رہا ہے، تو میں اپنے چچا سے آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں۔ پھر جو رویہ اس نے اختیار کیا تو واپس روتا ہوا آ رہا تھا، تو کسی نے راستے نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا چچا کے پاس گیا تھا ماں کے لیے لباس لینے، اس نے تو لا کے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا کہ جا سین حرم میں محمد نام کا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اگر تو اپنا دکھڑا اس کے سامنے پیش کرے تو وہ امید ہے تمہیں رد نہیں کریں گے، لیکن سن لے ان کا دین کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے ماں کے پاس آیا تو ماں کو کہا کہ چچا نے رلا کے بھیج دیا، لیکن آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ بچہ ابھی شعور کی منزلوں میں قدم رکھ رہا تھا، پہلے بہت چھوٹا تھا، اب اس کے اندر ایک جذبات تھے بچے کے اندر۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا نہیں ان کے پاس نہیں جانا، سنا ہے کہ جو ان سے ملے دین دھرم چھین لیتے ہیں اس کا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس جانے سے ماں روکنے لگی، لیکن بچے نے کہا کہ امی میں پکا رہوں گا، بتوں کا وفادار رہوں گا، تم اس ٹینشن کو، اس پریشانی کو چھوڑ دو۔ اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صحن حرم میں چادر اوڑے بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کے کہنے لگا میں پہلے بات آپ سے کر لیتا ہوں، آپ کا دین میں نے قبول نہیں کرنا۔ حضور مسکرا کے بولے بیٹا بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا میری ماں بے لباس ہے، میں آپ سے لباس لینے آیا۔ حضور نے چادر رحمت اتار کے اس کے کندھوں پہ ڈالی۔ اللہ اکبر۔ وہ واپس آ گیا اور ماں پر حضور کی چادر اڑائی۔ اللہ اکبر۔ اور ماں نے کہا کہ بیٹے اس نے اپنا دین تو نہیں تجھے دیا؟ کہا نہ، میں نے پہلے کہہ دیا تھا تیرے دین نہیں مانوں گا۔
माँ कहने लगी, पुत्र उसका दीन मानना चाहिए, ये जिसने रहमत की चादर हमारे सर पे तान दी। कुछ लोग कहते हैं जी बस मैं तो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करता हूँ, मैं तो हज भी नहीं किया, उसके पैसे भी गरीबों को दे दिए हैं। वो तबलीग करते हैं लोग कि जनाब कुर्बानी के पैसे भी अगर गरीबों में दे दिए जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है, उनकी मदद हो जाए। तो वो इस खिदमत खल्क में इतना गुलूफ कर जाते हैं कि वो इस्लाम के शियार का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, और जो इबादत वाले हैं उन्हें हमसाये को देखने का मौका भी नहीं मिलता। और आप जानते हैं कि जब एक बस्ती को बर्बाद करने का हुक्म दिया गया तो कहा कि यहाँ तो एक शख्स रहता है जिसका सर सजदे से उठता ही नहीं। कहा मेरे बंदों के ऊपर क़यामतें टूटें और इनके ऊपर जुल्म और जबर के पहरे हों और इसके माथे पे शिकन नहीं आता, इसके समेत ही बस्ती को लट के रख दो। यार इबादत करते हो लेकिन हमसायों का ख्याल भी रखो। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने लुआब फेंका ना तो सहाबा ने अपने हाथों पे लेके अपने मुंह पे मल लिया। आपने इश्क और मोहब्बत की लोक दास्तानें बड़ी सुनी होंगी, लोगों ने नहरें भी खोदी, लोगों ने महबूबों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज तक आपको ऐसा नहीं मिला होगा किसी मुहिब ने महबूब का लुआब भी चाटा हो। कायनात में ये अनोखा बाब है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें इस चीज़ पर किसने उभारा कि मेरा लुआब भी अपने चेहरों पे मल रहे हो? तो उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ने। तो मेरे हुजूर ने इसकी नफ़ी नहीं की, लेकिन साथ ही फरमाया अगर कोई चाहता है कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे और अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करे तो वो हमसायों के हुकूक का ख्याल रखे। यदि तुम्हारा ये पहलू भी, तुम आशिक़ रसूल भी हो लेकिन हमसायों का भी तो ख्याल रखो। तुम्हारे घर पे झंडा तो लगा है हुजूर के मिलाद का, लेकिन अगर हमसायों के घर में अंधेरा है तो यार अपने घर में इस साल अगर चरागा नहीं कर सके, गरीब हमसाये का मीटर कट गया उसका बिल दे दो, आमना का लाल ज़्यादा खुश होगा, मिलाद वाला रसूल ज़्यादा खुश होगा। इसलिए दोनों पलड़े बराबर रखो। ना तो इबादत के ज़ुअम में तुम खिदमत खल्क को और हमसायों के हुकूक को, रिश्तेदारों के हुकूक को भूल जाओ, और ना ये कि तुम खिदमत खल्क के नाम पे इबादत का मजाक उड़ाने लगो। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। इदारतुल मुस्तफ़ा दोनों बाजुओं के साथ उड़ने की फ़िक्र रखता है और उम्मत वसत के मिजाज को लोगों में रासिक करना शुरू होता है। ज़ाहिर है जब कभी इस बाजू पे ज़ोर पड़े तो कभी इस बाजू पे ज़ोर पड़े तो बाजू झुकने लगते हैं, तो मेरा अल्लाह मदद करता है, नुसरत देता है। तो कभी हमारे किसी बाजू पे फतवा भी आके जो है वो ज़ोर डालता है, कभी किसी फतवे का मिसाइल लगता है, लेकिन हम तो बुल्ले शाह की बोली में कहते हैं बुल्ले आलो की तेनू काफर काफर आखण तू आहो आहो आख। हमारा काम उलझना थोड़ा है, हमने तो आगे बढ़ते ही चले जाना है और हमारी मंजिल तो मदीना है, हमने तो उसकी तरफ आज़म सफ़र रहना है। इदारतुल मुस्तफ़ा एक फ़िक्र का नाम है और वो फ़िक्र जो मदीने की ज़ियाओं से फूटती है, गुंबदे खज़रा के जमाल की रोशनी है, और वो मुस्तफ़ाई नहीं हो सकता जिसके दोनों बाजू में से एक बाजू शल हो। हुजूर की उम्मत से जिसको प्यार नहीं है, हुजूर की उम्मत से जिसको मोहब्बत नहीं है, हुजूर की मोहब्बतों का कभी भी दीन पे चलने वाला है उसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे।